اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر آخرت کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرات صحابہ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سینکڑوں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں۔ صحابہ کے دور کے بعد جب تک مسلمانوں میں ایمان، توکل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھی، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔ خلیفہ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مذمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا، اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لزرک لکھا ہے، اور انگریزوں کی تواریخ اس کو لیڈرک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا۔ پے در پہ کئی لڑائیں ہوئیں اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ آخرکار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ ایڈک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکلی ہے، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ بادشاہ ایڈک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی، اور اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی، اور دونوں فوجیں وادی اللہ کے مقام پر اتری، اور پھر مقابلہ ہوا، اور مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی، اور خود لیڈرک بھی قتل ہو گیا۔ ناظرین کرام رحیم لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ کشتیاں جلا دو۔ پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو اور نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اور اب صرف خدا کے بھروسے پر جہاد کرو اور یا اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی تو لوگوں نے کہا کہ عقل مندی کی نگاہ میں یہ غلط ہے، ہم اپنے ملک سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے؟ طارق بن زیاد ہنسا اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ اسلامی معاشرے میں کار فرما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات و نباتات، شیاطین و جنات، ہر چیز ان کی فرما برداری اور اشاعت شہاری بندگی اور غلامی کے لیے تیار رہتی تھی، کہ ان کے حکم کی تکمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے، دریا بھی ان کے خط کی تکمیل کرتے تھے، جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھا طارق بن زیاد کا تاریخی واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مزید ایسے اسلامی اچھے واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔